جب تک کہ وہ ادب ادب نہیں ہے جہاں راز کو ضبط نہ کیا جائے. وہ ادب ادب ہی نہیں ہے کہ جہاں راز کو آشکار کر دیا جائے. وہ ادب ادب ہی نہیں ہے جہاں راز افشا ہو جائے, راز کا چرچا ہو جائے. دانم کے ادب پہ ضبط راز در پردہ خاموشی نیاز. دیکھیے اپنی خاموشی کا تذکرہ کیا ہے. سنو تو صحیح, گوئی کے بسری خاموشوں پہ پریشان فکر پریشان حال دنیا. ذرا جانے تو صحیح کہ خاموشی کا فلسفہ کیا ہے. در پردہ خاموشی نیاز. یہ نیاز مندی ہے میری, یہ میری عقیدت ہے کہ میں خاموش ہوں. یہ تمہارا زور یا تمہاری زبردستی نہیں ہے. آگے چل کے یہ تمہارا خوف بھی نہیں ہے, یہ تمہارا ڈر بھی نہیں ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوستان خدا, دوستداران خدا نہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں نہ حزن میں مبتلا ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ دوستداران خدا ہوں. اقبال نے کہا در پردہ خاموشی نیازت. یہ جو خاموشی ہے نا, یہ پردہ, اس کو پڑے رہنے دیں, اس حجاب کو رفع نہ کرو. اس لیے اسی میں تو نیاز ہے, اسی میں تو میری ارادت مندی ہے, اسی میں تو میری عقیدت مندی ہے. اس پردے کو پڑا رہنے دو, اس پردے کو نہ اٹھانا. اس لیے کہ اگر یہ پردہ اٹھ گیا تو بہت سارے چہرے دوسرے پہچانے گا. آج جو ایک امکان ہے نا, ایک ہلکا سا امکان ہے کہ ہم سے مختلف ہیں, تو کہا اسی لیے کہ اس خاموشی کے پردے کو چاک نہ کرنا. تو خدا کی قسم کبھی بھی میرے والا حضرت علامہ رشید گناہی اللہ مقامہ نے اپنی کسی تقریر میں اعتبار کو شیعہ ثابت نہیں کیا. در پردہ خاموشی نیاز. جو خاموشی کا پردہ ہے نا, یہ مہین ہو کہ دبیل ہو, اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے. اگر مہین ہے تو امت کا کام آسان, دبیل ہے تو اپنوں کا فتور ہے. میں کہتا میرے اختیار میں تو نہیں. اگر کہا کہ دیکھو اس خاموشی میں نیاز مندی کو تلاش کرنا, اس خاموشی میں میری ارادت کو, میرے تعلق خاطر کو, اس کی بارگاہ سے جو ہے نا اس کو تلاش کرنا, اس کو تلاش. مگر کیا اما چکنم میں تولا. اب دیکھیے اس کا اظہار بھی تو ہے نا, مگر یہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے نا, ظاہر ہے اظہار تو ہوا, مگر میں کیا کروں. اما چکنم میں تولا, میں کیا کروں. تولا کی شراب ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. جو کچھ تم نے سنا, خاموشی اپنی جگہ ہے, ضبط راز ہے, ادب یہی ہے, تہذیب یہی ہے, تمدن یہی ہے. راز کو آشکار نہ کیا جائے. اما چکنم میں تولا تم دستو بیرون فتت جمینا. ایسی شراب ہے, تم تو تیز ہے. دیکھیے ڈائلیوٹ نہیں ہے, کانسنٹریٹڈ ہے. اس کو میں نے مخلوط نہیں کیا ہے کسی اور پانی سے. یہ مائع کوثر ہے. اس کو میں نے مخلوط, اس کو میں نے ڈائلیوٹ نہیں کیا. تم دست بیرون فتت جمینا. چونکہ تولا کی شراب ہے, تم تو تیز ہے, تو بار بار چھلک ہوتی ہے, بار بار اظہار کر دیتی ہے. یہ دل پہ آ کے رکتی نہیں ہے. تم دستو بیرون فتت جمینا. مینا میرا قلب ہے, ساغر میرے لب ہے, یہاں پہ نہیں رکتی. تذکرہ کرتا ہوں ہوٹوں سے چھلک چھلک. یہ کیفیت ہے, اس طرح سے یہ شراب چھلک رہی ہے. بس یہ سمجھ لیں, اس میں میری کمزوری نہیں ہے. دیکھیے انسان اپنے آپ کو کہاں تک بچاتا ہے. میری کمزوری نہ جانو, اس کی تندیوں, تیزیوں, سختی, اس کا اثر یہ ہے کہ یہ بار بار میرے لب و دندہ پہ آ جاتی ہے. اور جب میرے لب و دندہ پہ آتی ہے تو تم جیسے آتے ہیں اور ان قطروں کو, یہاں سے نکلنے والے قطروں کو چن چن کے لے جاتے ہیں. کیا شراب, کیا شراب تو حور ہے, کیا انسان کی مستی و کیف ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہے, اما
اس شراب نے کیا کیا؟ میری ہستی کو بدل کے رکھ دیا. اب میں عاقبت کے لیے پریشان نہیں ہوں. کیوں؟ جن سے غم عالم کو خریدا میں نے تیرے ہاتھ سے غم کو خرید لیا. وہ شراب یہ رکتی نہیں ہے. یہ ساغر و مینا اپنا اپنا کام کیے جا رہا ہے. مینا کا کام جھلکنا، ساغر کا کام پہنچا دینا. میں نے کیا کہا؟ یہ میں نے ادھار نہیں لیا ہے کسی سے، یہ میں نے مستعار نہیں لیا ہے. یہ میری کیفیت ہے، یہ میری کیفیت ہے جو اندیش ہے. عاقبت رہینا جن سے غم آلے کو خریدا، میں نے خریدا ہے. میں نے خریدا ہے. بایو شرع کی منزل میں اقبال ہے. خریدا ہے تو کوئی بیچنے والا بھی ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایسے ہے نا بندگان خدا کہ جو نفس کو بیچتے ہیں، مرضی معبود کو خریدتے ہیں. اور یہ بایع و شراء اس کی رؤوفیت کا اعلان ہے بندگان خاص پر. جعلنی عاقبت رہینا، یہ جو کچھ میں نے کہا نا، اس نے مجھے عاقبت سے تو بالکل مطمئن کر دیا. میں اب اس فکر سے آزاد ہوں جس میں بیشتر گرفتار ہیں. میں اس فکر سے آزاد ہو گیا جس میں بیشتر مبتلا ہے. کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا کہ بحث وہی ہوگی جہاں کچھ خریدا نہ گیا ہو. جن سے غم آلے کو خریدم. تقریر اتنی طولانی ہوئی مجھے نہیں، مگر دیکھیے 14 جب ختم ہو گئے داغے کے 15 کی شب اور میں تاریخ سے بھی واقف ہوں. مدح تو کی ہے میں نے اسی کی مدح کی کہ جس کی مدح سلسلہ امامت نے کی. مگر اس سلسلہ امامت میں جب ایک بولنے والی دربار میں کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ اس نے کھڑے ہو کے گفتگو کا آغاز کیا تو خدا کی قسم 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، سب اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ علی دربار میں آ گئے. علی دربار میں آ گئے. یہ کون کلام کر رہا؟ تو کسی نے کہا علی کی بیٹی ہے. علی کی بیٹی اور حقیقت ہے. ہمارے پاس یہ تصور جن سے غم آلے کو خریدا، اندیش ہے عاقبت رہینا. فقط ثنا اور اوصاف کو بیان کرنا ہی نہیں، عقیدے کا کمال ان کے غم کا اعلان بھی. اور ان کے غم کا اعلان اگر 6 مہینے کا بچہ ہو اس کا تذکرہ کیجئے اعلان. اور اگر زینب ہو، زینب کبریٰ اور دربار میں کھڑی دیکھا نہ گیا میری شہزادی سے کہ جب ایک مرتبہ علی کے لال کے رندان ہائے مبارک پر اس نے چوب کو لگانا شروع کیا. اور اب جب اس نے ایک مرتبہ چوب کو پھیرا ہے لگانے ہوا تو زینب نے نہیں کہے، زینب نے نہیں یہ بات کہی. سفیر روم نے ایک مرتبہ کہا